آئے ہم کھڑے کھڑے اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے باپ بیٹا اور روح القدس کے نام میں کتاب مقدس کو کھولیں گے میرے ساتھ عہد نامہ عتیق میں سے، پرانے عہد نامہ میں سے زبور 65 نکالیے گا، 65 زبور 65 اس کی 4 آیات مقدسہ۔ عہد نامہ عتیق میں سے زبور کی کتاب 65 زبور 4 آیات مقدسہ، ہم مل کے بلند آواز اس کو تلاوت کریں گے۔ مبارک ہے وہ آدمی جسے تو برگزیدہ کرتا اور اپنے پاس آنے دیتا ہے، تاکہ وہ تیری بارگاہوں میں رہے۔ ہم تیرے گھر کی خوبی سے یعنی تیری مقدس ہیکل سے اسودہ ہوں گے۔ آمین۔ کتاب مقدس کو پڑھنے والے، سننے والے، اس پر عمل کرنے والے بھائی سے برکت ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بلند آواز سے کہیے آمین۔ بیٹھ کے تشریف رکھیے گا۔ آج ہمارا عنوان اور مضمون ہے مبارک ہے وہ آدمی جسے خدا برگزیدہ کرتا ہے۔ آمین۔ تو تھوڑا سا بچوں کو کنٹرول کیجیے گا تاکہ ہم خدا کے کلام، جتنے بھی ماں باپ ہیں ذرا ان کو گود میں لے لیجیے، گود میں لے لیجیے، کیونکہ آج کی ہلکی سے لگائی کل کام آئے گی۔ یہ بھی کمیٹی ہے، یہ نکلے گی، ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے، یہ لگ جائے گی تو نکلے گی، نہیں تو پھر میل پر پھر ٹاڑی نکلے گی۔ دونوں چیک کم ضرور ہوئے گا، ٹھیک ہے؟ اوکے، کیونکہ ہم بچوں کے بغیر تو کسی کام کے نہیں ہیں، ہمارا سرمایہ ہے، لیکن ضروری ہے کہ ہم ساری باتوں کا خیال کریں۔ آمین۔ کیونکہ ساری چیزیں ہم نے سکھانی ہے، بائک سے آگے کسی نے نہیں سکھانی، اس لیے ہم سب کو یہ اپنے خود سے وعدہ کرنا پڑے گا اور کمیٹڈ ہونا پڑے گا۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ رزلٹ ایک دفعہ نہیں، آپ نے جب تک بڑے نہیں ہو جاتے آپ نے اپنی پریکٹس کو کنٹینیو رکھنا ہے۔ آمین۔ آپ نہیں روکنا، کیونکہ آپ رک گئے تو پھر سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے جب آپ ایمان اور امید میں بڑھتے چلے جائیں گے تو خدا آپ کی محنت کا آپ کو صلہ دے گا۔ آمین۔ ہم نے زبور 65 اس کی 4 آیت میں کیا پڑھا؟ مبارک ہے وہ آدمی جسے تو برگزیدہ کرتا اور اپنے پاس آنے دیتا ہے۔ آج ہمارا عنوان ہے مبارک ہے وہ آدمی جسے خدا برگزیدہ کرتا ہے۔ آمین۔ عنوان کیا ہے؟ زوردار آواز میں بولیے گا، مبارک ہے وہ آدمی جسے خدا برگزیدہ کرتا ہے۔ آمین۔ اب یاد رکھیے کتنی اہم بات ہے یہاں، کیونکہ میں ایک لفظ برگزیدہ کے اوپر آج بات کروں گا۔ خیر اس میں چاروں باتیں بڑی اہم ہیں۔ جسے تو برگزیدہ کرتا ہے اسے اپنے پاس آنے دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اپنے پاس آنے دیتا ہے۔ پھر اگلی بات ہے، اور پھر جب اس کو آنے دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آگے چلا جائے، کیا ہو آئے اور جائے، نہیں، بلکہ جس کو برگزیدہ کرتا ہے پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تیری بارگاہوں میں رہے۔ کیا کرے؟ ہاں، وہ تیری، اور جو تیری بارگاہوں میں رہے گا وہ اس پر یہ بید کھلے گا، ہم تیرے گھر کی خوبی سے۔ کسے؟ یہ خدا کے گھر کی بلیسنگ کا بید ان کو پتا ہے جو کنٹینیو چرچ آتے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے تیری یعنی تیری مقدس ہیکل سے اسودہ ہوں گے۔ جب ہم برگزیدہ کی بات کرتے ہیں تو برگزیدہ کی میننگ آپ نوٹ کر لیجئے گا، لکھ لیجئے گا، جسے خدا چنتا ہے۔ برگزیدہ کا کیا مطلب ہے؟ جسے خدا چنتا ہے۔ جسے خدا چنتا ہے، اس کا مطلب ہے جس کو خدا اپنے لیے لیدا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ برگزیدہ کون ہے؟ جسے خدا اپنے لیے کیا کرتا ہے؟ لیدا کرتا ہے۔ برگزیدہ کا مطلب ہے جس کو خدا
اپنی خاص ملکیت ہونے کے لیے بلاتا ہے. آمین. کیا ہونے کے لیے؟ اپنی خاص ملکیت ہونے کے لیے بلاتا ہے. مبارک ہے وہ آدمی جس کو خدا نے چنا ہے. مبارک ہے وہ آدمی جس کو خدا نے اپنی ملکیت ہونے کے لیے بلایا ہے. مبارک ہے وہ آدمی جس کو خدا نے اپنے کام کے لیے لڑا کر دیا ہے. اور میں نے مبارک کی جب بھی ہمیشہ ڈیفینیشن کرتا ہوں، میں کہتا ہوں مبارک ہے وہ آدمی، کیونکہ مبارک اس لیے ہے کیونکہ وہ خدا سے برکتیں ریسیو کرتا ہے. آمین. مبارک کس لیے ہے؟ وہ خدا سے برکتیں ریسیو کرتا ہے. اور عہد نامہ عتیق میں خدا نے برگزیدہ ہونے کی بابت جب بات کی تو خدا نے یسایہ 44 باب اس کی پہلی آیت میں یہ بات اپنے بندہ یسایہ نبی کی معرفت لکھوا دی. لیکن اب یعقوب میرے خادم اور اسرائیل میں میرا برگزیدہ، کیا جی؟ اسرائیل میں میرا. اب خدا نے یسایہ 44 کے اندر یعقوب کو اور اسرائیل کو، یعنی یعقوب اور اسرائیل 12 بیٹے، اس نسل کو خدا نے کہا میرا برگزیدہ ہے، میں نے اس کو لیدا کیا ہے، میں نے چنا ہے. یسایہ 45:4 کے اندر میں نے اپنے خادم یعقوب اور اپنے برگزیدہ اسرائیل کے لیے. اب یہاں پر خدا نے پھر جو ہے یسایہ 45 کے اندر 4 کے اندر پھر خدا نے واضح کیا یعقوب اور اسرائیل کی یہاں بات کی. زبور 106 اور اس کی 23 آیت میں لکھا ہے، اس لیے اس نے فرمایا میں نے ان کو ہلاک کر ڈالتا اگر میرا برگزیدہ موسیٰ میرے بیچ میں نہ آتا. خدا نے زبور 106 کے اندر پھر اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ میرا چنا ہوا، میرا لیدا کیا ہوا، میرے کام کے لیے مخصوص کیا ہوا اگر بیچ میں نہ آتا. کیونکہ ہم خروج کی کتاب میں پڑھتے ہیں جب لوگوں نے بت پرستی کی طرف گامزن ہوئے، جب انہوں نے زندہ خدا کو چھوڑ دیا، اپنے لیے بچڑا بنایا، موسیٰ پہاڑ پر تھا، تو خدا نے کہا میں یہ لوگ بگڑ چکے ہیں، میں ان کو ہلاک کر دوں گا. اور پھر خروج کی کتاب بیان کرتی ہے خدا نے موسیٰ کو کہا مجھے چھوڑ دے، پر موسیٰ کیا آ گیا؟ لوگوں کے اور خدا کے بیچ میں آ گیا. اور خدا نے کہا میرا برگزیدہ موسیٰ. اور پھر زبور 89 اس کی 3 آیت میں لکھا میں نے اپنے برگزیدہ کے ساتھ عہد باندھا. کیا کیا؟ میں نے اپنے برگزیدہ کے ساتھ کیا کیا؟ اب یاد رکھیے برگزیدہ ہونے کی قدر اور بلاہٹ اور اس کی اہمیت کو کبھی نظر انداز نہ کرے. اگر خدا کسی کو برگزیدہ کرتا ہے، اگر خدا کسی کو اپنے لیے چنتا ہے تو وہ کبھی اس چیز کی لاپرواہی کا مظاہرہ نہ کرے، بے قدری کا مظاہرہ نہ کرے، بلکہ اس بات کو جانے اور سمجھے یہ خدا کی طرف سے ایک بہت بڑی آفر اور ایک بہت بڑی بلیسنگ اس کو دے دی گئی ہے. وہ مبارک ہے. ہم نے کیا پڑھا؟ مبارک ہے وہ آدمی جس سے خدا کیا کرتا ہے؟ برگزیدہ کرتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ اس کو اپنے پاس. یہ غلط سوچ اور غلط کنسیپٹ نے آج ہماری بلیسنگ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اسی سمجھنے اسی خدا کی مرضی کر جاؤں. بھائی یاد رکھیے خدا کی قربت مل جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. خدا کی قربت کا تجربہ ہو جانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. خدا کے پاس آنا، وہ آنے دے. وہ جس سے برگزیدہ کرتا ہے اسے کیا کرتا ہے؟ اپنے پاس آنے دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اسے اپنے پاس آنے دیتا ہے. اور خدا انہی کو اپنے پاس آنے دیتا ہے جو اس کے برگزیدہ ہیں. آمین. ان کو اپنے پاس آنے دیتا ہے جو اس کے. باقی خدا کی شفقت، محبت، خدا کا پیار دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ہے. وہ نیک و بد دونوں کے لیے کیا کرتا ہے؟ اپنا سورج بھی چمکاتا ہے، اپنا می بھی برساتا ہے، پر اپنے پاس آنے نہیں دیتا، اپنی قربت میں آنے نہیں دیتا. ان کو آنے دیتا ہے جو اس کے چنے ہوئے ہیں، جو بلائے گئے ہیں. اور پھر نئے عہد نامہ کے اندر بھی پہلا پترس اس کے 2 باب کی 9 آیت میں
آپ ضرور حوالہ جات کو نکالیے. لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، کیا؟ برگزیدہ اور شاہی کہانوں کا فرقہ اور مقدس قوم اور اس کی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا. اب خدا کا بندہ پطرس الرسول جو ہے وہ بھی کلیسیا کے لیے یہ لکھتے ہیں، کلیسیا کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں، کلیسیا کی حیثیت کو بیان کرتے ہیں. کلیسیا کو کیا کہا گیا؟ تم ایک برگزیدہ نسل. کیا؟ کیا ایک پھر شاہی کہانوں کا فرقہ، مقدس قوم اور اس کی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے. کیا ہے؟ خدا کی. اب کلیسیا خدا کی خاص ملکیت ہے، کلیسیا شاہی کہانوں کا فرقہ ہے، کلیسیا برگزیدہ نسل ہے. اب خدا نے عہد نامہ عتیق میں، عہد نامہ جدید میں، دونوں عہد ناموں کے اندر خدا نے اپنے لوگوں کو برگزیدہ کیا. کیا کیا؟ اپنے لوگوں کو برگزیدہ کیا، اپنے لوگوں کو بلایا. لیکن ہمیں اس بات کو جاننا اور سمجھنا ہے. اب یاد رکھیے خدا نے برگزیدہ ہونے کے لیے جب بلایا تو یاد رکھیے ہمیں ہمارے کاموں کے سبب سے نہیں بلایا. کیا نہیں کیا؟ ہماری اچھی خوبیوں کے سبب سے ہمیں، ہمارے اچھے کردار کے سبب سے ہمیں نہیں بلایا، کیونکہ یاد رکھیے ہم اعمال سے نہیں بلکہ فضل سے بلائے گئے ہیں. آمین. کیسے بلائے گئے ہیں؟ اعمال سے نہیں بلکہ خدا کے فضل سے بلائے گئے ہیں. اور یہ فضل کی وجہ صرف اور صرف ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے. آمین. فضل کی وجہ کون ہے؟ ہمارا خداوند یسوع. عہد نامہ عتیق میں اگر فضل ہوا تو فضل کی وجہ یسوع مسیح تھا. آمین. عہد نامہ عتیق میں اگر فضل ہوا تو فضل کی وجہ، کیونکہ پرانے عہد نامہ میں خدا کا فضل صرف ایک وعدہ کی بدولت تھا. کیا کس کی بدولت تھا؟ کیونکہ خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا میں تیری نسل سے کیا کروں گا؟ قوموں کو برکت پر کیا دوں گا؟ برکت دوں گا. خدا نے ایک شخص کے ساتھ وعدہ کیا اور پھر ایک شخص جو ہے ایک نسل کی نمائندگی کرتا تھا، پھر ایک نسل جو ہے وہ ایک فرقے کی شکل اختیار کر گئی، پھر ایک فرقہ جو ہے ایک قوم کی شکل بن گیا، اور قوم جو ہے ایک امت کا روپ دار گئی. ترتیب وہی ہے جو خدا کا بندہ پطرس الرسول بیان کر رہا ہے. ابراہیم ایک نسل کی نمائندگی کرتا ہے، کیونکہ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے وسیلہ سے برکت کا سبب ٹھہراؤں گا. اور پھر جب خدا نے باغ عدن کے اندر پہلا انسان کے ساتھ جو پرومس کیا، جب انسان نے نافرمانی کی اور خدا کی حکم عدولی کی اور خدا سے دور ہو گیا، تو خدا نے اپنے بیٹے کی بابت وعدہ کیا کہ میں عورت کی نسل میں سے، کس کی نسل میں سے؟ عورت کی نسل میں سے. اور پھر ابلیس کو یہ بتا دیا گیا کہ وہ جو عورت کی نسل میں سے آئے گا وہ تیرے سر کو کچلے گا. پھر یہ بات آگے بڑھتی چلی گئی، اور یہ جو وعدہ تھا جس کی بدولت فضل ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے چناؤ کیا گیا، جس کی وجہ سے لیگا کیا گیا ایک خاص خاندان کو، ایک فرقے کو، ایک قوم کو لیگا کیا گیا. پھر یہ بات آگے بڑھتی آگے چلی گئی، اور پھر یہ پیشگوئی جو ہے یہ وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی. یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا، حکومت کا عرصہ اٹھے گا. یہ پیشگوئیاں جو تھی یہ وہ باتیں تھیں جو ایک خاندان کو منفرد بنا رہی تھی. یہ وہ وعدے تھے جو ایک خاندان ایک قوم کو دنیا سے لیگا کر رہے تھے. کوئی خاصیت نہیں تھی، صرف یہ وعدہ تھا. کیونکہ خدا اس قوم کو کیوں اپنی قوم کہتا تھا؟ کیونکہ خدا کا منصوبہ تھا، خدا کا کلمہ، خدا کا بیٹا اس امت میں سے آنا تھا. اس لیے خدا نے، کیونکہ پھر بائبل میں لکھا شلوہ آئے گا، ستارہ آئے گا، حکومت کا عرصہ آئے گا.
اور اس کی بدولت خدا نے اپنا فضل جو ہے وہ لوگوں پر انڈیلتا رہا. ایک خاندان پر خدا نے اپنا فضل کیا، ان کو برکت کا وارث ہونے کے لیے بلایا. اب نئے عہد نامہ یا پرانا عہد نامہ دونوں کو پڑھ لیجئے، دونوں کو انڈرسٹینڈ کیجئے. ایک بات آپ کو واضح ملے گی، اگر ان پر فضل ہو رہا تھا تو وہ وعدے کی بدولت ہو رہا تھا. کس کی بدولت؟ اور اگر ہم پر فضل ہو رہا ہے تو خداوند یسوع مسیح کے دنیا میں آنے کی وجہ سے ہو رہا ہے. کیونکہ خدا کا منصوبہ، خدا کا پلان، خدا کا ارادہ یعقوب کے اندر، ابراہیم کے اندر، اسحاق کے اندر تھا. اور خدا نے، کیونکہ اگر عہد نامہ 3 کو بھی پڑھ لیجئے، اگر شریعت کی بات کی جائے تو پھر دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا، کوئی بھی ہوتا وہ خدا کی قربت حاصل کر لیتا. موسیٰ خدا کا برگزیدہ ہوا تو وہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق کبھی نہیں ہو سکتا تھا. کوئی بھی شخص اگر قوانین کے مطابق، شریعت کے مطابق ہوتا تو کوئی بھی شخص نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے یاد رکھیے، خدا کا فضل انسانوں پر اس لیے ہوتا رہا، خدا ان کو اپنے پاس آنے دیتا رہا کیونکہ خدا اپنا منصوبہ رکھتا تھا، خدا کا ایک ارادہ تھا. اور پھر نئے عہد نامہ میں جب یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کو نکالیے میرے ساتھ، تو پہلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ آپ ضرور ساتھ دیجیے. ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے، اور کلام خدا تھا اور سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی. پھر 14ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور کلام، 14ویں آیت پڑھو، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا. پھر 16ویں آیت میں لکھا کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا کیا؟ فضل پر فضل. اس سے لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی ہے. آمین. فضل کس کی معرفت پہنچا ہے؟ سچائی کس کی معرفت پہنچی ہے؟ یسوع مسیح کی معرفت پہنچی ہے. اس لیے عہد نامہ عتیق میں برگزیدہ لوگ صرف خداوند یسوع مسیح کے وعدہ کی بدولت تھے. اور نئے عہد نامہ میں اگر ہم پر فضل ہوا ہے، اگر ہم برگزیدہ ہیں، تو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کی بدولت ہے. آمین. کیونکہ متی کی انجیل اس کے 22 باب اور اس کی 14ویں آیت میں بڑی زبردست تمثیل ہے. ہم نے بارہا دفعہ اس پر بات کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ تمثیل اپنے اندر بہت سے بیدوں کو پنہا کیے ہوئے ہے. متی کے مطابق انجیلی بیان اور 22 باب کو میرے ساتھ آپ نکالیے گا. بہت خوبصورت باتیں اس کے اندر ہے، دور حاضرہ کہ لوگوں کو اس کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، کلیسیاؤں کو اس کو گہرے طور پر انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. پہلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور یسوع پھر ان سے تمثیلوں میں کہ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مالک ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور اپنے نوکروں کو بھیجا کہ بلائے ہوئوں کو شادی میں بلا، مگر انہوں نے آنا نہ چاہا. کیا نہ کیا انہوں نے؟ بلایا پر آنا نہ چاہا. بہت سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے پر وہ آنا نہیں چاہتے. اور کیا ہوا؟ پھر اس نے اور نوکروں سے یہ کہلا بھیجا کہ بلائے ہوئوں سے کہو دیکھو میں نے ضیافت، میرے بیل اور موٹے موٹے جانور ذبح اور سب کچھ تیار ہے، شادی میں آؤ. مگر وہ بے پرواہی کر کے چل دیے. کیا کر دیے؟ اب خدا نے جس کو برگزیدہ کیا، اپنی خاص ملکیت بنایا، اپنی میراث بنایا، ان کے بارے میں یہ تمثیل بیان کی گئی کہ وہ کیا کر کے بے پرواہی کر کے کیا کر دیے؟ چل دیے. کوئی اپنے کھیت کو، کوئی اپنی سوداگری کو، اور باقیوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر بے عزت کی اور مار ڈالا اور بادشاہ غضبناک ہوا. اس نے اپنے لشکر بھیج کر
ان خونیوں کو ہلاک کر دیا، ان کا شہر جلا دیا. کیا کر دیا؟ اور سن 70 عیسوی کے اندر یروشلم جلا دیا. تب اس نے اپنے نوکروں سے کہا شادی کی ضیافت تو تیار ہے مگر بلائے ہوئے لائق نہ تھے. کیا تھا؟ وہ کیوں نہ لائق ہو گئے؟ کیونکہ انہوں نے لاپرواہی کی. نالائق کیوں ہوئے؟ انہوں نے اپنی بلاہٹ کی قدر نہ کی. انہوں نے اس قالین کو رد کر دیا اور زیادہ جو فضیلت تھی وہ اپنے خدا کی بجائے دنیا داری کے کاموں کو زیادہ دے دی ہے. اور وہ خدا کا منصوبہ جو خدا ان کے اندر رکھتا تھا اس کو جب انہوں نے نظر انداز کر دیا، اس کے بیٹے کو رد کر دیا اور شادی پہ آنا نہ چاہا، اس قالین کو انہوں نے بے قدری کا مظاہرہ کیا، تو پھر دیکھیں کتنا بڑا فضل ہوا. پس راستوں کے ناکوں پر جاؤ اور جتنے تمہیں ملے شادی میں. اور وہ نوکر باہر راستوں پر جا کر جو انہیں ملے کیا بڑے کیا سب کو جمع کر لائے اور شادی کی محفل مہمانوں سے بڑھ گئی. اب فضل ہے، کیا ہے؟ فضل ہے کہ جو ناکوں میں کھڑے تھے، جو بازاروں میں کھڑے تھے، جو دنیا داری میں زندگی بسر کر رہے تھے، جو کوئی قوم نہ تھے، امت نہ تھے، قبیلہ نہ تھے، جو یہودی نسل سے نہ تھے، ان کے لیے رستہ کھل گیا وہ خدا کی ملکیت بن جائے. پر بلایا گیا، پر یاد رکھیے یہ نہیں بلایا گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فضل ہے تو پھر فضل کا غلط استعمال کیا جائے. فضل ہمارے لیے اس لیے ہوا ہے تاکہ وہ برکتیں جس کے ہم کبھی مستحق نہیں تھے وہ ہم حاصل کر سکیں. فضل گناہ کرنے کے لیے نہیں ہوا. کس کے لیے؟ فضل نافرمانی کرنے کے لیے نہیں ہوا. فضل کلام کی غلط تفسیر کرنے کے لیے نہیں ہوا. فضل دنیا داری میں زندگی بسر کرنے کے لیے نہیں ہوا. اور فضل خدا کے کلام کے اصول بدلنے کے لیے بھی نہیں ہوا. بہت سے لوگوں نے کلام کے اصول بدل دیے ہیں فضل کی لبادے اوڑھ کر. اور یہاں تک کہ فضل کی جب بات کی گئی تو ان سچائیوں کو عجیب حالت میں لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے دیکھیں فضل ہی تھا نا، ناکوں میں بلا تو لیا گیا پر یہ پرمیشن نہیں دی گئی، یہ پرمیشن نہیں دی گئی کہ آپ ناکوں میں سے آئے ہو تو اپنی حالت ہی نہ بدلو ہے. یہ پرمیشن نہیں دی گئی کہ اگر آپ چوک میں جیسے کھڑے تھے ویسے ہی ہیں. یہ پرمیشن نہیں دی گئی. اور لیکن فضل کی غلط سمجھ لگ گئی. دیکھو ہے کی لگ گئی؟ ہاں ان غلط سمجھ لگ گئی. وہ پھر ان سمجھ لگے کہ صحیح ہے، لگی سمجھ. اوکے. اور جب بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے اندر آیا تو اس نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا. کیا کیا؟ جو شادی کے بلایا کس کام کے لیے گیا؟ تو وہ کہا بات ٹھیک ہے ناکیہ نے بلا لیا بھائی جی توڑ کو وہ شادی کے لباس میں. تو اس نے اس سے کہا میاں تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر کیوں کر آ گیا ہے؟ شادی کی پوشاک پہنے بغیر کیونکہ انہوں نے نہ کوئی دورے حاضرہ نہ کوئی بندہ سی نا، انہوں نے فضل دی سمجھ نہیں لگی. انہیں کہا بس فضل ہو گیا کہ کوئی گل نہیں، میں بس جو مرضی دبی جاواں تے نال ہے بادشاہ جی بھی جاواں ہے خدا دی بادشاہ جی میں تر جاواں گا تے سارا کچھ اوکے ہے. وہ اسی غلط فہمی کے اندر یاد رکھیے خدا نے ہمیں بلایا ہے. ہم مستحق نہیں تھے، ہم حقدار نہیں تھے، ہم اس لائق نہیں تھے کہ خدا کی قربت حاصل کر لیتے، اس کا دیدار حاصل کر لیتے، اس کی الہی برکات کو حاصل کر لیتے. ہم کوئی امت کوئی قوم نہیں تھے. پر فضل یہ ہوا خدا نے اپنے بیٹے مسیح کے وسیلہ سے ہمیں کلیسیا ہونے کے لیے بلا دیا. آمین. پر کلیسیا کو یہ اجازت نہیں دی گئی کلیسیا کو کہ وہ گندی مندی ہے کہ گندی تے بس ایسے حالت کے یہی کلیسیا وہاں. کلیسیا کو نہلایا گیا ہے، دلایا گیا ہے اور پھر اس کو نئی پوشاک پہنائی گئی ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے کیا کتاب مقدس میں یوحنا کی انجیل میں کیا لکھا ہے؟ جتنوں نے اسے
اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر کیا لاتے ہیں؟ ایمان. اور پھر لکھا ہے وہ نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ کتاب مقدس اناجیل بیان کرتی ہے بلکہ وہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں. آمین. کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ خدا سے پیدا ہوئے ہیں. اس لیے یاد رکھیے فضل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے باری کا بپتسمہ نہ لے، نئی پوشاک نہ پہنے ہیں اور آپ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں. نو، یہ بھی کوئی فضل کا یہ بھی میننگ نہیں ہے کہ ایک بندہ گندا سی ہے تو کلیسیا جا کے گندا ہی رہے ہیں، چور سی ہے توبہ کر تو پہلا کلیسیا جی بھی آتے چھوڑ رہے ہیں، نشئی سی تے کلیسیا جی بھی آ کے نشئی رہے، جھوٹا سی تے نو 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 نو، کوئی پرمیشن نہیں دی گئی. فضل یہ تھا کہ گناہگاروں کو جو اس لائق نہیں تھے خدا نے اپنی محبت کے وسیلہ سے ہمیں بلا لیا ہے تاکہ حالتیں بدل جائیں، حلیے بدل جائیں، زندگیاں بدل جائیں. اس لیے یاد رکھیے اگر کوئی برگزیدہ ہے تو خدا کے فضل کی بدولت ہے، سٹیٹس کی بدولت نہیں ہے. یہ اس لیے کوئی برگزیدہ نہ سمجھے کہ وہ سمجھے کہ میں خدا کے بیٹے اور بیٹی اور پانی کا بپتسمہ لینے سے انکار کر دے کہ جی میرا ابا بھی مسیح سے اور میں بھی مسیح. یہ خدا کا شخصی تعلق ہے آپ کے ساتھ. کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ کے دادے نے خداوند کو قبول کر لیا تو تسی ایسے ہی ویسے ہی ہیں پیپر تے چلتے رہو ہیں. نہیں، کوئی ایسی تعلیم مسیحیت کے اندر موجود نہیں ہے. ہر شخص کا اپنے خدا کے ساتھ ایک شخصی تعلق ہونا چاہیے. آمین. ہر شخص کا کیا ہونا چاہیے؟ ایک شخصی رشتہ ہونا چاہیے. اس لیے یاد رکھیے ہم برگزیدہ کیے گئے ہیں اور خدا کا کلام ہمیں مبارک کہتا ہے. آمین. مبارک ہے وہ آدمی جسے خدا کیا کرتا ہے. اب خدا نے ان کو برگزیدہ کیا تو خدا نے برگزیدہ ان کو ایسے کر لیا. خدا کا مقصد تھا ان کو برگزیدہ کرنے کا. وہ مقصد کیا تھا کہ خدا کا بیٹا، خدا کا کلمہ یسوع مسیح جو ہے وہ یہودی نسل میں سے آئے. کیا منصوبہ تھا؟ ہاں، خدا کا وعدہ جس میں جو باغ عدن میں کیا گیا تھا کہ خدا بحالی کا کام جو ہے وہ یہودیوں میں سے کرے. اسی لیے انبیاء کا جو سلسلہ ہے وہ آپ کو یہودیوں میں سے نظر آتا ہے. جتنے انبیاء آپ کو ملیں گے وہ آپ کو وہاں سے ملیں گے، ابراہیم کی نسل سے آپ کو ملیں گے. جتنے بھی انبیاء کا دنیا میں سلسلہ ہے، جس کو دنیا کا ہر شخص جن کو نبی مانتے ہیں، وہ آپ کو جو نسل ہے وہ کون سی نسل ہے؟ ابراہیم کی نسل ہے. وہاں سے آپ کو نبیوں کا سلسلہ ملتا ہے. اب ان کو اس لیے بلایا گیا، ان کو برگزیدہ کیا گیا، خدا کا مقصد تھا. اب تھوڑے سے وقت میں چند باتیں ہم ضرور سیکھیں، پھر کبھی اور ڈیٹیل کے ساتھ چیزیں کی طرف بڑھیں گے ہم. اب ہم سب سے پہلی بات آپ نوٹ کیجئے گا، آپ نوٹ کرنا چاہتے ہیں، پھر ایک ایک چیز پر پھر کبھی ہم ضرور تفصیل کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے. سب سے پہلی بات، خدا نے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کے لیے برگزیدہ کیا ہے. آمین. کیا کیا ہے؟ پہلا پوائنٹ لکھیے، ہم برگزیدہ کیوں کیے گئے ہیں؟ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کے لیے برگزیدہ کیے گئے ہیں. ہم خدا کو اپنا باپ کہنے کے لیے برگزیدہ کیے گئے ہیں. آمین. اس کیا کہنے کے لیے؟ کیونکہ یہودیوں نے جو کنسپٹ دے دیا تھا نا خدا کے بارے میں، وہ تو ڈرتے ہوئے یہوہ بھی نہیں کہتے تھے. آسمان کا لفظ آپ کو بہت دفعہ ملے گا، وہ خدا کے لیے استعمال کرتے تھے، اور جہاں تک وہ جس قلم سے یہوہ لکھتے اس کی نوک توڑ دیتے تھے، دوسرا کبھی لفظ اس کے ساتھ نہیں لکھا جاتا. اور وہ اس قدر پرہیزگار تھے، اس قدر وہ تھے کہ وہ دنیا کو کبھی اپنی لہامی کتاب دکھانا پسند نہیں کرتے تھے. کہتے تھے پاک لوگ جو ہیں وہ ہماری کتاب دیکھ بھی نہیں سکتے. دنیا جو پاک ہے وہ ہماری کتاب دیکھ بھی نہیں سکتے. اس قدر وہ غیرت رکھتے تھے الہامی کتابوں کے بارے میں. اس لیے جب خدا نے ہمیں
باپ کہنے کے لیے بلایا ہے تو کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں 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 جی اے تھوڑی بدتمیزی ہو جاتی ہے، آپ کہہ کر دعا کریں. کیا کریں؟ کیا کہہ کر کریں؟ تو پھر یسو نے سانو یہو جی تعلیم نہیں دے کے گیا. یسو نے دعائے ربانی دے وچ کی کیا؟ تو جو اچھا بندہ کسی نوں تو کیوں غصہ کر دے ہیں؟ تو جو ہے یہ بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے. اس لیے یاد رکھیے خدا، کیونکہ یہ ایک تعلق کی بات ہے. اور پنجابی دے وچ پنجابی سمجھ دے ہو باپ نو کی کہندے نے؟ تے پھر جڑا روح سانو دتا گیا نا غلطی دے خط لکھیا وہ ابا کہہ کر پکارتا ہے. ہاللویا. کیا کہہ کے؟ ابا. تے کبھی خدا نو کہہ کے دیکھو بڑی برکت ملے گی. ابا جی ہے آج ماڈرن ڈیسنٹ نہیں. یاد رکھیے یہ باتیں خداوند مسیح نے ہمیں سکھائی ہیں. دعائے ربانی میں خداوند نے کیا سکھایا؟ تو اے ہمارے باپ تو جو. اس لیے آپ کا خدا کے ساتھ بیٹے اور بیٹیوں والا رشتہ ہے. اور ایک باپ سمجھتا ہے آپ کے اندر کی فیلنگ کو. ایک بندہ اندروں کے بھی اوپر سے آپ کرتا جائے، اندروں کچھ ہو رہے تو خدا انہوں بھی سمجھتا ہے. ٹھیک ہے. یہ خدا کا کیا ہے؟ کیا ہے خدا کا؟ خدا کا تعلق ہے آپ کے ساتھ، رشتہ ہے خدا کا آپ کے ساتھ. ایک تعلق ہے خدا کا آپ کے ساتھ ہے. اور دنیا میں کوئی بھی جسمانی باپ کا اگر دیکھیں، اگر باپ بچہ اس کے ساتھ فرینک ہوتا ہے تو باپ کی کہتا ہے بدتمیزی کر رہے ہیں. دسو کدی کوئی کہتا ہے؟ کئی دفعہ. اور میں کبھی کہتا ہوں دعا کرنا سیکھنے تو بچوں کی مانند بنو، پھر دعا کرنے کا مزہ آئے گا. اس طرح تہاڈے بچے نہیں کرتے تہاڈے نال کدی انج دعا کرو نا دیکھو روح تازہ ہو جائے. آمین. ایسے دعا کر کے دیکھیں تو صحیح. کبھی یاد رکھیے، کیونکہ دیکھیں یہ تجربے کی بات ہے، کیونکہ ہم سب یہاں خاندانوں والے بیٹھے ہیں. سانو پتا سی، کیونکہ بچوں کو پتا کیسے مانگنا ہے. جہاں طریقہ واردہ صحیح ہوں نا کامیاب ہو جاتا ہے کار ہوں کہ نہیں. تو جہاں بچارا کوئی ڈیسنٹ ہوں ان کے چل تو اگلی دفعہ ہے. تو جہاں صحیح طرح جشیلا ہوں وہ پھر اپنی کاروائی سیدھی کر لینا ہے کر دے. جہاں من جانا ہے وہ پھر ساری زندگی میں نہیں دیتا ہے. وہ کہتے چل چھٹ یار تو رہن دے کل یہ دے دے ہے. تو ہم یہ پریکٹس روز نہیں ہوتی ہمارے گھروں میں. تو آج یاد رکھیے آپ خدا آپ کا باپ ہے اور خدا کو اپنا باپ سمجھ کر اس رشتے کو سمجھیے. ہم اس لیے برگزیدہ کیے گئے ہیں تاکہ ہم خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں. آمین. دوسری بات، ہم اس لیے برگزیدہ کیے گئے تاکہ خدا کی خوبیاں ظاہر کریں. آمین. کیا کریں؟ خدا کی خوبیاں ظاہر کرے. کیونکہ خدا نے شاہی کہانوں کا فرقہ اس لیے بنایا اور ہمیں اس نے تاریکی سے عجیب روشنی میں اس لیے بنایا تاکہ ہم خدا کی باپ کی نمائندگی کریں زمین پر. کیا کریں؟ کس کی نمائندگی کریں؟ اپنے آسمانی باپ کی نمائندگی. کیا کریں؟ دنیا کو بتائیں آپ فرق کیوں ہے. دنیا جانے، وہ پوچھے آپ سے بھائی لوگ ایسے کرتے ہیں آپ کیوں نہیں ایسے کرتے، لوگ ایسے سوچتے ہیں آپ کیوں ایسے نہیں سوچتے، لوگ یہ کرتے ہیں آپ کیوں نہیں کرتے. پھر آپ دنیا کو بتائیں ہم اس لیے نہیں کرتے، ہم دنیا کے نہیں ہیں، ہم زمین پر ہیں تو اپنے آسمانی باپ کی نمائندگی کرتے ہیں. آمین. ہم اس لیے ڈفرنٹ ہیں. ساڑھے اندر کوئی خوبی کوئی نہیں ساڑھے اندر کوئی نہیں، بلکہ ہم جس کے ہیں اس نے یہ خوبیوں سے ہمیں بڑھ دیا ہے. آمین. اس نے یہ چیزوں سے ہمیں بڑھ دیا ہے کہ اب ہم اپنا نقصان کرنا جانتے ہیں اور دوسروں کو فائدہ دینا سیکھ گئے ہیں. ہم برداشت کرنا جان گئے ہیں، ہم صبر تحمل کرنا سیکھ گئے ہیں. اور تیسری بات نوٹ کیجئے گا کہ یوحنا 15:16 کے اندر لکھا ہے تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا، تم کو مقرر کیا جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے. آمین. اب ہم اس لیے برگزیدہ کیے گئے ہیں تاکہ بہت سا پھل لائیں بھی اور قائم بھی رہے. کیونکہ بہت دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی جوانی میں خدا کے ساتھ بڑے وفادار ہوتے ہیں
اور پاکستانی شادیاں والا حال سمجھتے ہیں. مینوں ایک فلسفہ نہیں سمجھ لگیا. صحیح گل ہے. میں کدی کدی سوچنا جدوں میں اپنے مائی بڈھے ویکھنا نا زیادہ تر ساری زندگی کٹھے بیٹھ کے زندگی گزارتے اینڈ تک تجھے ویکھنا پسند نہیں کرتے. یہ مجھے فلسفہ واقعی میری سمجھ سے باہر ہے. یہ میری سمجھ سے باہر ہے. جس سے عمر بڑھتی ہے نا بچے بڑے ہو جاتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے سی کہ جتنا وقت گزارے انڈرسٹینڈنگ زیادہ بڑھتی ہے, زیادہ چیزیں بہتر انداز میں جاتی ہیں, چیزیں بہتر سمت میں جاتی ہیں. کیونکہ دیکھیں یہ چیزیں تو پہلے کی ہیں نا, اب بعد میں تو بندہ ایک زندگی گزارتا ہے, ایک پیریڈ گزارتا ہے. اسی طرح یقین مانے خدا کے ساتھ بھی لوگ شروع میں روح سے شروع کرتے ہیں اور اینڈ پہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ دنیا داری کی چیزوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ اپنے پھل جو ہیں وہ ان کی محبت, ان کا صبر, ان کا تحمل بڑھاپے میں چلا جاتا ہے. روح تو شروع کر کے کام